بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ شہیدوں کی مثال دیکھیں، کیسے کیسے شہید گزرے ہیں کہ جو دور دیکھ رہے ہیں، یعنی اپنی شہادت سے پہلے بتا رہے ہیں شہید کہاں ہوں گے۔ ایک شہید اصفہان کا ایک دفعہ چھٹی آیا اور اپنی زوجہ کو بولا کہ صرف میرا پاؤں دیکھو غور سے۔ وہاں دیکھتی رہی، کہا جب بلاسٹ ہوا جنگ میں تو صرف پاؤں سالم تھا، یعنی جانتا تھا پاؤں بچے گا، صرف کیسے دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی اور عالم میں ہے۔ ایک شہید آیا جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کا دفاع کیا، اللہم صلی علی محمد۔ بی بی کے حرم کے پاس سے ایک دفعہ آیا، ایک ہی بیٹا تھا، محلے والے پہچانے نہیں، اس کے چہرے پر اتنا نور تھا۔ جب واپس جانے لگا تو ماں نے بولا بیٹا ایک ہی اولاد ہے؟ بیوی نے بولا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، اولاد ہونے والی ہے، بچہ کون پالے گا؟ تو ماں کو بولا کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد کا انتقال ہو گیا تو مجھے کس نے پالا؟ کہا جس نے مجھے پالا اس کو بھی وہی پالے گا، لیکن میں اپنے وظیفے پہ ہوں۔ اس کا وظیفہ وہی تھا۔ آج میرا وظیفہ کیا ہے؟ میں بس شارٹ لسٹ کرتا ہوں۔ کیا آج سوشل پلیٹ فارمز یا سائبر ورلڈ، آپ صرف سوشل پلیٹ فارم نہ بولے، آپ سائبر ورلڈ بولے اسے۔ ہمارے نزدیک جب ہم کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں صرف فیس بک پہ پوسٹیں لگانی ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ہے، انسٹاگرام پہ شیئر، نہیں، یہ تو پلیٹ فارم ہے۔ سائبر ورلڈ یعنی آئدر وی آر کریٹنگ اینی پلیٹ فارم یا آئدر وی آر کریٹنگ اینی سائبر اسپیس کہ جہاں ہمارا ڈیٹا سیکیور ہو۔ کیا ہم سورس کوڈنگ سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم ایپلیکیشنوں کو ڈیزائن کر کر اپنے وجود کا ہوا میں اظہار کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کنٹرول سسٹم ہے کہ ہم فلٹر کر سکیں چیزوں کو اپنے بچوں تک؟ ہم نے بنایا ہے کوئی کنٹرول؟ کتنے ہمارے پاس ایپلیکیشن ڈیزائنرز ہیں، کتنے ہیں؟ کیا آج تک ہم نے کوئی ایسی ایپلیکیشن بنائی کہ یہ ہمارے بچے جو یوز کرتے ہیں اس فون میں ایک ایسی ایپلیکیشن ہو جائے کہ جو غلط چیزیں ہیں وہ آئیں نہ، کھلے نہ؟ ہم نے فلٹر بنایا آج تک ایسا؟ ہم سائبر ورلڈ کو سمجھ نہیں رہے۔ وہ اپنی حکومت کر رہا ہے اور ہم اس کی حکومت میں کھیل رہے ہیں۔ ہمیں کام کی ضرورت ہے جانو، یہ پہلا ہے، یہ سب سے بڑا ایریا کام کا یہی ہے۔ پھر اسی ایریا کو کور کرنے کے لیے آپ کو کانٹینٹ رائٹر چاہیے، آپ کو گرافک ڈیزائنر چاہیے، آپ کو ایڈیٹر چاہیے، آپ کو ڈائریکٹر چاہیے، آپ کو سٹوری رائٹر چاہیے۔ آج آپ کا بچہ کون سی سٹوریاں دیکھ رہا ہے؟ آج دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنیاں ہیں جو بچوں کو کنٹرول کر رہی ہیں، جس میں ٹاپ پر مارول ہے، پھر ڈزنی ہے اور پھر ڈی سی کامکس ہے۔ یہ تین کمپنیاں کئی ڈیکیڈ سے بچوں کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ پہلی سب سے ڈی سی کامکس ہے جس نے 1935 میں سپر مین کا کامکس کریٹ کیا۔ 1935 میں سپر مین کون ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے، تمہیں نہیں ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں وی آر چوزن ون، وی آر ناٹ فرام یو۔ یہ ان کی نشاندہی کرتا ہے، پہلا کریکٹر یہی ہے۔ پھر اس کے بعد ڈزنی نے اپنا کردار ادا کیا اور وہ جانوروں کی شکل میں اس نے کھیلا۔ آپ کا بچہ جو ہے وہ ہائپر ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ٹام اینڈ جیری دیکھ کے ہائپر ہوا ہے۔ اب وہ کیسے کیسے کرداروں کو جوڑ رہا ہے۔ وہ ٹوائے سٹوری دکھا کر وہ چیزیں جو آپ فلم میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ ٹوائے سٹوری کارٹون میں آپ کے بچے کو دکھا رہا ہے۔ محبت کیسے کی جاتی ہے، لو سٹوریاں کیسے چلتی ہیں، ٹوائے سٹوری سکھا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے بچہ۔ تو اس سے بڑا جو کام کیا ہے آج کچھ سالوں میں وہ مارول نے کیا۔ مارول اتنے کریکٹر لے کر اترا ہے
اور ہر ریجن میں اس کا کریکٹر الگ ہے. اس نے ہندوستان کو ڈی سی کامک ڈزنی نے بھی چھوڑا نہیں, اس نے چائنا, ساؤتھ ایشیا کو, اس نے افریقہ کو, اس نے یو ایس کو, یورپ کو, سب کو ان کے حساب سے کریکٹر دیے, اور وہ کریکٹر بچوں کو کیپچر کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا بچہ کہاں جاتا ہے آپ کو نہیں پتا, کیا کر رہا ہے, 3 اصولوں پہ عمل کر رہا ہے. میں بہت تیزی سے, کیونکہ وقت میرا کوشچن آنسر کا بھی ہے, 3 چیزیں امپورٹنٹ ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہے, ہمیں کام کی ضرورت ہے. پہلی چیز, بچے کو رول ماڈل چاہیے. رول ماڈل بچے کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اور میں اگر اسے رول ماڈل نہیں دیں گے تو وہ بین 10, وہ کیپٹن امریکہ اور وہ ان سارے آئرن مین, یہ سب اس کے رول ماڈل. اسی کے اس کو کپڑے چاہیے, اسی کے اس کو بیگ چاہیے, اسی کے اس کو گیجٹ چاہیے, یہی سب چاہیے. لڑکیوں کو فروزن کی جو پرنسز ہیں وہ ان کی رول ماڈل ہے. وہ اسی کی تھیم پہ ماں باپ سالگرہیں کرواتے ہیں, بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے, تھیم کون سی ہو جی, فروزن کی تھیم ہو. فروزن کا کریکٹر کیا ہے, ٹرائنگل لو سٹوری, حرام تعلقات. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کتابوں کے اوپر بھی انہیں کی تصویریں چاہیے. جب آپ بار بار دیکھیں گے تو اثرات تو مرتب ہوں گے آپ کے اوپر. اسلام آپ کو کیا دے رہا ہے, قرآن آپ کو کیا رول ماڈل دے رہا ہے, کربلا آپ کو کیا رول ماڈل دے رہی ہے. مگر کیا آج ہمارا جوان علی اکبر بننا چاہتا ہے؟ کیا آج ہمارا جوان حضرت قاسم کی طرح اپنے بدن کے ٹکڑے کرانا چاہتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم نے رول ماڈل دیا ہی نہیں. آج ہمارے بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے کیا وہ بچیاں جو کربلا میں تھیں, یا وہ مائیں, وہ بہنیں جو کربلا میں تھیں, وہ رول ماڈل ہیں؟ ہمیں تو, ہم حدود کو سمجھ نہیں پا رہے, وہ حدود توڑ رہا ہے. دوسری چیز, بچے کو سٹوری چاہیے. بچے کو سیدھا سیدھا درس نہیں چاہیے آپ کا. آپ بچے کو وہی بات سٹوری میں کہیں گے اس کی سمجھ میں آ جائے گی. بچے اتنے تیز ہیں, جب رات کو ہم بھی بچوں کو سٹوری سناتے ہیں, 2 بہن بھائی تھے, وہ ایسے تھے, وہ عمل نہیں کرتے تھے, فوراً کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. بچے بھی ظاہر ہے آج کل, آپ اس کو سٹوری, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سٹوریاں بنائی ہیں, اینیمیشن, سٹوریز, کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے. کیا ہم سٹوریز دے رہے ہیں سوسائٹی میں بچوں کو کیسے رہنا چاہیے, بچوں کو ہمسایوں کا احترام کیسے کرنا چاہیے, بچوں کے اندر حسد نہیں ہونی چاہیے, بچوں کے اندر غیبت نہیں ہونی چاہیے, بچے اپنے بزرگوں کا احترام کریں. ہم سٹوری بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں لوگ کام, لیکن بہت لمیٹڈ ہے. ہمیں اس پہ کتنا کام ہے, کتنے ہمارے یہاں سٹوریاں لکھی جا رہی ہیں. اب تو مجھے تو نہیں لگتا, جب ہم چھوٹے تھے تو وہ عمران سیریز والے ڈائجسٹ وائجسٹ آتے تھے, ابھی تو کوئی تخیل آتی ہے ہی نہیں. اشفاق احمد, خدا بہرحال انہیں غریق رحمت کرے, کہ کن بڑے بڑے موضوعات کو اپنے ان درسوں میں, کہ جس پر بعد میں بہرحال جو ہے وہ ڈرامے بھی بنائے گئے, کیسے کیسے کرداروں کو اندر الفاظوں میں چن کر چلے گئے, کیسے کیسے کردار. کہاں ہیں آج ہمارے پاس, کہاں ہیں ایسے رائٹر, کہاں ہیں ایسے لکھنے والے. وہ جو تھوڑے بہت ہی رہ گئے وہ بزرگ ہی ہیں بس, آخری وہی. اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہماری نئی جنریشن طنز و مزاح کے انداز میں معاشرے کو ڈائریکشن دے رہی ہے. طنز و مزاح بھی دیکھیں تو بالکل گھٹیا انسانیت سے گھرا ہوا جو آج ہمارا ٹی وی دکھاتا ہے. بے عزتی کرنا, انسلٹ کرنا, یہ تربیت نہیں ہے. معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے, چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں. ہم ہی لوگ کام کرتے ہیں, کوئی اسپیس سے اتر کے تو ان ٹی وی چینلوں میں بھی کام نہیں کرتا. ہمیں خود پتا ہو کہ معاشرہ کہاں لے کے جا رہا ہے. میڈیا سائنس کی اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے,